اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک دفعہ یہاں پر منگل کے روز جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد قرآن مجید کے آیات کو سمجھنا ہے اور یہ معلومات حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق کیسے بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائی ہے اس روٹین کے اندر۔ ہمارے منگل کے روز اردو میں قرآن مجید کا درس کرنے کا سلسلہ ہے، جمعے میں انگریزی میں قرآن مجید کے درس کرنے کا سلسلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سلسلے کو تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس سلسلے کے ذریعے میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس سلسلے کو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کی آیات کی ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ آج جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ آیات شروع ہوتی ہیں 158 سے لے کر 162 تک 158 سے لے کر 162 تک 158 سے لے کر 162 تک میں نے آپ کے سامنے آج ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں کیا موضوع بتایا جا رہا ہے، کن باتوں کی طرف دھیان دلایا جا رہا ہے، بہت اہم ہے۔ اس قدر اہم ہے کہ میں یہاں پر آنے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا کہ مجھے کن باتوں کو جا کے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور الحمدللہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی وہ آیات آئی ہے جو موقع کی مناسبت سے ہے۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ پورا دھیان رکھیے گا، کیونکہ آج کی باتیں ایسی ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ جڑ سکتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، شروع میں تو بہت عام سی ایک بات ہے جو آپ سب حضرات کے علم میں ہے اور آپ سب حضرات مجھ سے بہتر اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شاعر کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس کے میں آپ کے سامنے شاعر کسے کہتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ ابھی ترجمہ دیکھ لیجئے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا اس کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا بھی طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، پس جو کوئی نیکی کا کام کما لے گا اس کے لیے نیکی ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی زیادہ قدردان اور جاننے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا شکر کا ترجمہ جب بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بندہ شکر کرنے والا ہے تو اس کا مطلب شکر کرنا ہے۔ جب شاکر کا لفظ بندے کے ساتھ آتا ہے، عربی کے اندر جو لفظ ہے شاکر، جب وہ بندے کے ساتھ آتا ہے، میرے آپ کے ساتھ آئے گا جب بھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا۔ کسی کو آپ شکریہ کے طور پر ادا کرتے ہیں، یا انگلش میں جسے کہتے ہیں کہ جب آپ اوبلائجڈ ہوتے ہیں یا گریٹفل ہوتے ہیں یا تھینکفل ہوتے ہیں، اس کے لیے جب شاکر کا لفظ آئے گا تو شکریہ ادا کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جب شاکر کا لفظ آتا ہے تو شکریہ ادا کرنا اس کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان، آپ کی قدر کرنے والا۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی قدر کو سمجھتے ہیں، جو اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بالکل ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، جس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہیں کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟
قدردان ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ بھول جاتے ہیں، تو اللہ قدردان ہے۔ تو لفظ جو شاکر ہے، عربی کا لفظ شاکر، اگر میرے آپ کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں، میرے آپ کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا۔ اور یہی لفظ شاکر کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ قدردان، کسی کی قدر کرنا، کسی نے آپ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو اس کی قدر کرنا، یہ اللہ کے ساتھ اس کا معنی ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے واضح دلائل کے ساتھ، بینات واضح دلائل کے ساتھ، والہدا اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس بات کے باوجود کہ لوگوں کو کتاب کے اندر ان باتوں کے ہونے کا پتہ چل چکا ہے، اس بات کے باوجود کہ کتابیں آ گئی، ان کتابوں میں یہ ساری باتیں تھیں اور لوگوں تک وہ باتیں پہنچ چکی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لطیف صاحب کو، لطیف صاحب کو کتاب دی تھی اور لطیف صاحب نے چھپا کے رکھ لی، یہ ایک الگ کیس ہے۔ ایک کیس یہ ہے کہ اللہ نے سب کو کتاب دی تھی، سب نے پڑھ لی، سب کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کتاب کے جو عالم تھے، اس کتاب کو جو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، انہوں نے اس کتاب کے متعلقات جو باتیں تھیں اس کو چھپا لیا۔ یہ کیس ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو چھپا لیا، اس بات کے باوجود کہ ہدایت لوگوں میں پھیل چکی تھی، لوگوں میں آ چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے ہدایت کو چھپا لیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت فرماتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پہ لعنت فرمانے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ لعنت فرماتے ہیں، اور جو بھی جن پہ لعنت بھی ہو گئی ہے وہ بھی آگے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے بعد میں اپنی اصلاح کر لی، جنہوں نے بعد میں اپنی توبہ کر لی، واصلحوا، اور جنہوں نے بعد میں اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور لوگوں کو سب کچھ بتلا دیا، فاولئک اتوب علیہم، اللہ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، جن کے میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، جن کی معافی کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور اس حالت میں ان کی موت آ گئی، جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، ان پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، ان پر تمام انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ۔ Do you know brother what is the meaning of لعنت؟ It's a curse. That's what we call لعنت in Urdu۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، نہ ان پر عذاب کم کیا جائے گا نہ ان پہ مہلت دی جائے گی۔ پہلے صفا مروہ کو سمجھے، بعد میں جو باتیں ہیں علم کو چھپانا، اس کو ظاہر کرنا، اس سے متعلق کیا احکام ہے، مسائل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، آپ سب حضرات الحمدللہ آپ میں سے زیادہ تر بیت اللہ کا حج کر آئے ہیں، آپ لوگ میں سے بہتر جانتے ہیں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے بارے میں۔ بہرحال یہ وہی دو پہاڑیاں ہیں جہاں پر کنہوں نے چکر لگایا تھا؟ حضرت حاجر علیہ السلام نے۔ کیوں لگایا تھا؟ کیوں لگایا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے لگایا تھا۔ وہ چھوٹے تھے، ریگستان میں تھے، صحرا میں تھے، کھانے پینے کی جو چیزیں حضرت ابراہیم نے ان کو دی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، پانی پینا چاہ رہے تھے، پیاس لگ رہی تھی تو رو رہے تھے، تو ہر ماں کی طرح انہوں نے بھی پانی کو ڈھونڈنے کے لیے 7 چکر لگائے تھے صفا مروہ کے درمیان، اور 7ویں چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ پھوٹا تھا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمزم کہتے ہیں، اور اس کے پانی کو ہم آب زمزم کہتے ہیں، آب پانی کو کہتے ہیں۔ چشمے کا نام زمزم ہے، جس کا معنی ہے روکنے کے، کیونکہ اس وقت جب چشمہ پھوٹا، جب زمزم آیا تو حضرت حاجر علیہ السلام نے پتھر لگا کر اس چشمے کو روکا، اس کے ایک باؤنڈری سے بنائی، اس کو روکا اور کہا زمزم رک جا، تب وہ رک گیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت حاجر علیہ السلام نے زمزم نہ کہا ہوتا تو وہ پانی پورے صحرا کو اپنے گھیرے میں رہ دیتا۔ بہرحال تو یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اب ہوا یہ کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے، آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں نا کہ مکہ کے اندر جو مشرکین بھی رہتے تھے وہ بیت اللہ کو بیت اللہ ہی سمجھتے تھے، اور وہ اس کے ارد گرد طواف، بلکہ لوگ باہر سے آتے تھے اس کے ارد گرد طواف کرنے کے لیے، لیکن بیت اللہ کے اندر بھی بت پڑے تھے اور صفا اور مروہ کے اندر بھی بت پڑے ہوئے تھے، اور لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوتے تھے۔ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو صفا مروہ کے درمیان بھی سعی کسے کہتے ہیں؟ 7 چکر لگانا، جو حضرت حاجرہ نے لگائے تھے۔ تو مسلمانوں پر جب حج واجب ہوا، جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی،
مسلمان مکہ میں واپس آ گئے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مناسک حج سکھائے کہ آپ نے حج کیسے کرنا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا شبہ تھا، شبہ یہ تھا کہ صفا اور مروہ پہ کیا پڑی ہوتی تھی؟ مورتیاں، بت پڑے ہوتے تھے، اور جو زمانے جاہلیت کے اندر کافی لوگ ہوتے تھے وہ اس کے درمیان چکر لگاتے تھے، تو مسلمانوں کو شبہ تھا کہ شاید یہ جو رسم ہے یہ زمانے جاہلیت کی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ان کی شک کو دور کیا جا رہا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کی نشانی نہیں ہے، یا یہ زمانے جاہلیت سے چلتی ہوئی نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ نے اس کو فرض اس لیے قرار دیا ہے، وہ جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت تھی جو انہوں نے چکر لگائے تھے، اس کی وجہ سے صحیح ہم پر فرض ہے یا واجب ہے، اور جو بتوں کے رکھنے کے بعد جو انہوں نے کیا وہ ان کی اپنی ایک رسم تھی، اس کی وجہ سے ہم پر صحیح واجب یا فرض نہیں ہے۔ ہم پر فرض یا واجب کیوں ہے؟ حضرت حاجرہ، اس کے پیچھے ایک سٹوری بھی ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ جو 2 بت وہاں پہ رکھے گئے تھے ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2 بت وہاں پر عبرت کے لیے رکھے گئے تھے۔ عبرت کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ ایک تو ہے کہ کوئی کام اچھا ہوا ہو تو آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے بت بنا دے، ایک کام ہے کہ برا ہوا ہو اور لوگوں کو آپ نے اس سے ڈرانا ہو تو اس کے لیے آپ بت بنا دے۔ ہوا کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کے نام میرے ذہن میں نہیں فی الحال آ رہے، بہر ایک لڑکا لڑکی تھا، ان کا آپس میں عشق ہو گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے زنا کیا، باہمی رضامندی سے زنا کیا۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی، زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ شادی کے بعد ایسے تعلقات کی اجازت تھی، اس سے پہلے ایسے تعلقات کی اجازت نہیں تھی، تو ان کو سنسار کیا گیا، ان کو سنسار کا مطلب ہوتا ہے سٹوننگ کرنا، پتھر مارنا، یہاں تک کہ وہ مر جائے، جسے آپ فورنیکیشن بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر، آپ پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ بندہ مر جائے۔ تو ان دونوں کو سنسار کیا گیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا پتھر مار مار کے، اور عبرت کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ اگر انہوں نے آئندہ سے ایسی ہی حرکت کی جیسے ان دونوں نے کی تھی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ ایک بت ایک لڑکے کا صفا پہ رکھ دیا اور ایک بت ایک لڑکی کا مروہ پہ رکھ دیا، لیکن بعد میں اس عبرت کو لوگوں نے معبود بنا لیا، بعد میں اس عبرت کو لوگوں نے کوئی اچھی چیز سمجھ لیا، تھی یہ عبرت کے لیے، لیکن لوگوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی اور اس کے درمیان چکر لگانا شروع کر دیے۔ تو بعد کی رسم تھی، پہلے جو بت رکھے گئے تھے وہ بھی اس لیے نہیں رکھے گئے تھے کہ ان کی پرستش کرنی ہے یا ان کی عبادت کرنی ہے، بلکہ وہ عبرت کے لیے رکھے گئے تھے، ڈرانے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اب دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ حج اور عمرہ اس کے معنی کیا ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ حج کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، حج کو بھی حج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حج کے اندر آپ ارادہ کرتے کہاں جانے کا؟ اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ ایک خاص طرح کے ایکشنز کرتے ہیں، خاص طرح کے افعال کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی حج کہا جاتا ہے۔ عمرہ کا معنی ہے زیارت کرنے کا، عمرہ کا کیا معنی ہے؟ زیارت کرنے کا۔ زیارت کسی کہتے ہیں جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کا۔ اور عمرے کو عمرہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ طواف اور سعی کرتے ہیں۔ طواف کا مطلب چکر لگانا، سعی کا مطلب 7 دفعہ دوڑنا صفا اور مروہ کے درمیان۔ اب یاد رکھیے گا امام احمد کے نزدیک، امام احمد کے نزدیک جو آپ سعی کرتے ہیں عمرے کے اندر وہ مستحب ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ پسندیدہ ہے، اگر آپ کر لیں تو ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک۔ فرض یا واجب؟ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ جو سعی کرتے ہیں آپ عمرے کے اندر یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ سعی کرتے ہیں یہ واجب ہے، جو آپ سعی کرتے ہیں وہ واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، جو لوگ اس کو فرض یا واجب کہتے ہیں ان پر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض ان پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ میرے شعائر میں سے ہے، صفا اور مروہ میرے شعائر میں سے ہے، میری نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے کہیں پہ یہ تو نہیں کہا کہ یہ فرض ہے، اللہ نے کہیں پہ یہ بھی نہیں کہا یہ واجب ہے، تو پھر ہم کہاں سے فرض اور واجب نکالتے ہیں؟ اب کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہوگا وہ تو یہ اعتراض کرے گا، لیکن کسی کو شعائر کا مطلب پتہ ہوگا تو وہ یہ اعتراض نہیں کرتا۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی۔ شعیرہ کسے کہتے ہیں؟ شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو۔ یاد رکھیے گا ہر دین کے اندر کوئی نہ کوئی شعائر ہوتے ہیں، ہر دین کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر آپ اس دین والے کو جان جاتے ہیں۔ ایک راہب جو ہوتا ہے، جو یہودیوں کا جو روحانی پیشوا ہوتا ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ راہب، اور انگلش میں آپ اسے نہیں ربی نہیں کہتے، راہبہ کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں آپ اسے راہب کہتے ہیں۔ راہب جو ہوتا ہے اس کی ایک خاص قسم کی ٹوپی ہے، جب آپ اس کی ٹوپی کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ راہب ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ وہ مولوی جا رہا ہے، اس کی بھی داڑھی ہوتی ہے، وہ بھی چوغا پہن کے چلتا ہے، لیکن اس کی ٹوپی اس طرح کی ہے
آپ فوراً پہچان دیتے ہیں یہ راہب۔ ایک عیسائی جو ہے وہ گلے میں سلیب لٹکاتا ہے اور آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون ہے، عیسائی ہے۔ اب مسلمان کے شاعر کیا ہے؟ مسلمان کے شاعر بہت سے ہیں ویسے، یہاں پر اس کی مناسبت سے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ ایک مسلمان نے جب داڑھی رکھی ہوتی ہے سنت کے مطابق، ایک مسلمان نے جب سر ڈھانپا ہوتا ہے سنت کے مطابق، باہر سے چلنے والا آدمی فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب آپ مجھے یہ نہ کہے گا اسلام دل میں ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اگر اسلام صرف دل میں ایک صرف جب ہم اسلام پہ آتے ہیں تب ہم اسلام صرف دل میں لے آتے ہیں، جب گھر پہ آتے ہیں تو ہم نے گھر باہر سے بھی سجانا ہے اندر سے بھی سجانا ہے، جب ہم گاڑی پہ آتے ہیں تو گاڑی بھی ہم نے باہر سے سجانی ہے اندر سے بھی سجانی ہے۔ حالانکہ اگر گھر کو دیکھنا ہے تو ایک کمرہ کافی ہونا چاہیے ہم سب کے لیے، ایک کچن، ایک کمرہ، ایک باتھ روم کافی نہیں ہے، رہنا ہی ہے نا، اندر سے ہی دیکھنا ہے نا، باہر سے دیکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی صرف ایسی ہونی چاہیے جس کا انجن ٹھیک ہو، باہر سے گاڑی کو پینٹ کرنے کی یا اس کے ڈینٹ نکلوانے کی تو ضرورت نہیں ہونی۔ گاڑی کا کیا استعمال ہے؟ آپ کو یہاں سے وہاں تک لے جائے، وہ لے کے جا رہی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب اسلام آتا ہے تب ہم کہتے ہیں اندر پاک ہونا چاہیے، باہر پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کا اندر جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے باہر کے اوپر۔ اگر آپ کو اندر سے سنت سے محبت ہوگی تو آپ کو باہر بھی سنت سے محبت خود بخود ہو جائے گی۔ ایک صحابی ان کے متعلق آتا ہے، ان کی داڑھی نہیں نکلتی تھی، ان کا صرف ایک، آپ کو پتہ نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بال نہیں آتے، ان کا صرف ایک بال تھا داڑھی کا صرف، وہ اس کو روزانہ تیل لگاتے تھے، اس کی روزانہ کنگھی کرتے تھے، اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے وہ، کہ یہ نشانی ہے میری سنت کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میری نشانی ہے سنت کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس زمانے میں نا یہ سنت وغیرہ تو چلو بعد میں دیکھیں گے، اس زمانے میں یہ تھا کہ رسم تھا، عربوں کے ہاں یہ رواج ہوتا تھا کہ نا سب داڑیاں رکھتے تھے، سب امامے پہنتے تھے، یہ رواج تھا وہاں پہ، دھوپ سے بچنے کے لیے امامے پہنتے تھے اور جو کپڑے تھے وہ اس طرح ویسے ہی ہوتے تھے۔ اور سنت تو چلو ٹھیک ہے مان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی داڑھی، لیکن تب یہ رواج تھا، ہر کوئی رکھتا تھا۔ اب حضرت سلمان علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے، پرشیا سے، حضرت سلمان علیہ السلام۔ حضرت صہیب کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ روم سے آئے تھے۔ حضرت صہیب روم سے آئے تھے۔ حضرت بلال کہاں سے آئے تھے؟ یہ سارے عرب میں تو نہیں تھے، مختلف علاقوں سے آئے۔ اپنے آپ کو کیسا بنایا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ نہیں کہا کہ حبشہ میں ہمارے ہاں یہ رواج تھا تو اب ہم یہ کریں گے، یا صہیب رومی نے یہ نہیں کہا فرمایا کہ ہمارے ہاں روم میں یہ رواج تھا تو اب ہم یہ کریں گے، یا فارس میں ہمارے ہاں یہ رواج تھا تو اب ہم یہ کریں گے۔ بہرحال شاعر کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا، شاعر کا کام کرنا، شاعر کا قائم کرنا، نشانیوں کا قائم کرنا ہر امت کے اندر واجب ہوتا ہے فقہا کے نزدیک۔ اور شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، یہ بھی مسلمان کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جماعت واجب ہے، کیونکہ جب بھی آپ اس جماعت کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی بھی گزرنے والا جان جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے۔ بہرحال ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ صفا مروہ میرے شاعر میں سے ہے، اور شاعر کے بارے میں ابھی ہم نے کیا جان لیا کہ شاعر کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اونچی کہتے ہیں، کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو، کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اسی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہاں سے آپ نے نکال لیا، تو وہ شاعر سے ہم نے نکالا ہے کہ شاعر کا قائم کرنا واجب ہے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، سر کا ڈھانکنا واجب ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار کا رکھنا واجب ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر شلوار کو رکھا کرو کیونکہ یہ غرور کو توڑتی ہے۔ اگر غرور بندے میں نہ ہو تو ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھی جا سکتی ہے۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غرور تھا، صحابہ میں غرور تھا، تکبر تھا، پھر ان کو تو شلوار اوپر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کیوں اوپر رکھتے تھے؟ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ جتنے بھی شاعر ہیں ان کا قائم کرنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اس کو ہر دفعہ قائم رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھا کرو؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت الخلاء میں، ٹوائلٹس میں، غسل خانے میں بھی ننگے سر داخل نہیں ہوئے کبھی۔ آپ نماز کی بات کریں، نماز تو عبادت ہے، اس کا تو درجہ کیا ہے اس سے تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ننگے سر واش روم میں بھی داخل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جہاد کے موقع پر بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ جہاد کے موقع میں، جنگ میں تو بہت ساری گنجائشیں نکل آتی ہیں نا، لیکن جنگ میں بھی ایک دفعہ بھی، میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کسی کے پاس بھی جا کے یہ دلیل لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نماز بغیر ٹوپی کے ثابت ہو، ٹوپی نہ یا سر ڈھکے بغیر ثابت ہو، ایک نماز میں کہیں سے بھی جائے اور یہ لے کر آ جائے، میرے پاس ثبوت لے کر آ جائے، انشاءاللہ میں اس کے بعد بغیر ٹوپی کے امامت کرنا شروع کر دوں گا اگر ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی۔ بہرحال یہ تھا شاعر کی بات، شاعر کی بات ہوگی۔ اب اہم بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا آج کا درس بہت اہم ہے، ہر چیز ہمارے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوگی۔ شاعر کی بات گزر گئی، الحمدللہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہم سمجھدار ہیں، باتوں کا سمجھنا ہمارے پر ہے، میرا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام بھی آگے پہنچانا ہے، اور عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگلی بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی، جن آیات کا ہم نے ترجمہ کیا ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو علم ہے، جن لوگوں کے پاس علم ہے، اگر وہ اپنے علم کو چھپاتے ہیں تو ان پر میری تو لعنت ہے، باقی پوری مخلوق کی بھی ان پر لعنت ہے۔ اس سے اب کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھیے گا، 3 مسئلے اس سے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ جس کو ان مسائل کے متعلق تھوڑا سا بھی شبہ ہو، درس کے بعد وہ میرے پاس آ جائے، میں نے یہ دلائل کہاں سے اکٹھے کیے ہیں، کن سورسز سے اور کن ریفرنسز سے، انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اب یہاں پر 3 چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں، یہاں پر 3 مسئلے آپ نے سمجھنے ہیں۔ ایسا علم جس کا پھیلانا واجب تھا اور انسان نے اس کو چھپا لیا، اس کے چھپانے پر اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور پوری مخلوق کی بھی۔ یہ پہلا مسئلہ، جس علم کا پھیلانا واجب تھا، چھپانا واجب نہیں تھا، جس علم کا پھیلانا واجب تھا اس کو پھیلانا واجب تھا، آدمی نے اس علم کو چھپا لیا، اس پر اللہ کی لعنت اور پوری مخلوق کی لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس صاحب علم نے علم کو چھپایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائیں گے، آگ کی لگام پہنائیں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، میں نے آپ کے سامنے بار بار اس چیز کو کہا، جس علم کا پھیلانا واجب تھا اس علم کو بندے نے چھپا لیا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس پر دوسرے لوگوں کی بھی اور پوری مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ اسی سے دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، جس بندے کے پاس علم نہیں تھا اس نے علم پھیلانا شروع کر دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور پورے مخلوقات کی۔ علم سے مراد میری کیا علم ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں، قرآن و حدیث کے علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اللہ کی وحی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت کہہ رہے ہیں اور جس کو علم کہہ رہے ہیں، وہ علم وہ والا نہیں ہے جو ہم اپنے معاشرے میں پڑھتے ہیں، وہ علم وہ والا ہے جو انبیاء کرام کے پاس آتا تھا، وہ وحی کا علم ہے۔ تو وحی کا علم جس کے پاس نہیں ہے اس کو وحی کا علم آگے پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ آگے پہنچاتا ہے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس پر مخلوقات کی بھی لعنت ہے۔ مجھے کسی نے ایک بات کی، مولانا آپ نا بڑے ہارڈ لائنر ہے، پچھلے 2 جگہ پہ ہم گئے تو وہاں پہ اللہ نے بیان کروانا تھا، وہ ہو گیا، تو جیسا بھی ہوا، اچھا برا جیسا بھی ہوا، بہرحال 1-2 شخص آئے، انہوں نے کہا مولانا آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں۔ ہارڈ لائنر مینس کہ آپ سخت بات کر رہے ہیں۔ بات جو بھی تھی بہرحال میری نہیں تھی بات، میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات نہ ہی کروں، علماء نے جو بات کی اپنے اساتذہ سے سیکھی وہی کروں۔ بہرحال وہ کہہ رہے تھے آپ بڑی سخت بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ بات اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو یہ بات ذرا انعام سے پیار سے کرنی چاہیے اور اس میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ میں نے وہ ایک بات کی تھی کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے، ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس پر معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے، ایک معاشرے پر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، ایک پر معاشرہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ اور اگر مسلمان پر معاشرہ اپنا امپیکٹ کریٹ کرنا شروع کر دے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ معاشرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر میں نے اس کی مثال کے طور پر پیش کیا تھا کہ اگر آپ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، لیٹن امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پر بہت سارے مسلمان ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو دین کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کیونکہ وہ معاشرے میں گھس گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں یہ بات کر رہا تھا تو مجھے لوگوں نے یہ بات کی کہ مولانا UK کے اندر تو حالات فرق ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے مساجد ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ مفتیان ہیں۔ تو اس کی یہ بات میں نے یہ کہا تھا، ہاں UK میں تو ہمارے پاس اتنے زیادہ مفتی ہے کہ آپ ایک پتھر اٹھائیں نیچے سے مفتی نکل آتا ہے، جو بھی پتھر آپ اٹھائیں گے، آپ باہر سڑک پہ چل رہے ہوں، جو بھی پتھر آپ اٹھائیں گے اس کے نیچے سے مفتی نظر آ جائے، نکل آئے گا۔ آپ یقین مانیں یہاں تک کہ جب نماز کا ٹائم ٹیبل بھی بنانا ہوتا ہے تب بھی بہت زیادہ مفتی پیدا ہوتے ہیں، تب بھی بہت زیادہ اختلاف۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کے جو ٹائمنگز طے کیے جاتے ہیں وہ سورج کے طلوع اور غروب کے حساب سے کیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی نماز کا ٹائم ہم اس طرح طے نہیں کر سکتے کہ اس نماز کے 2 گھنٹے بعد ہی نماز ہوگی یا اس نماز کے 1 گھنٹے بعد ہی نماز ہوگی، کیونکہ اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی مغرب کے نماز کے بعد عشاء کی نماز جو داخل ہوتی ہے، اگر امام شافعی کے مذہب پہ چلے جائیں تو وہ ودن 5 منٹس داخل ہو جاتی ہے۔ آج مغرب کی نماز پڑھی، آپ جتنی دیر میں فرض پڑھتے ہیں اتنی دیر میں عشاء کی نماز داخل ہو جاتی ہے۔
امام شافعی فرماتے ہیں جو آپ فرض کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں نا مغرب کے، وہ بھی آپ مغرب کی اذان کے اور نماز کے ٹائم میں نہیں پڑھتے ہیں، وہ آپ عشاء کے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ تھوڑا فرق ہے، ان کا مذہب تھوڑا فرق ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، اکثر لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا مغرب سے عشاء کے درمیان اتنے گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یا ظہر سے عصر کے درمیان اتنے گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں گھنٹہ کوئی چیز نہیں ہے، 60 منٹ 80 منٹ 50 منٹ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ چیز آپ نے طے کرنی ہے سورج کے حساب سے۔ دیکھیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ فجر کو پڑھنا ہے۔ زوال کا وقت جب ہو جائے گا، زوال کے وقت کے بعد جب آپ کا سایہ آپ سے 1 انچ لمبا ہو جائے، آپ کا سایہ آپ کے جسم سے 1 انچ لمبا ہو جائے، لمبا 1 انچ نہیں، آپ کے جسم سے لمبا ہو جائے، ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ عصر کا وقت کب داخل ہوگا؟ جب آپ کا سایہ آپ سے ڈبل ہو جائے، تب عصر کا وقت داخل۔ غروب ہوگا تو عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ غروب کے بعد آسمان پر ایک قسم کی آپ دیکھتے ہیں کہ سرخی آتی ہے، ریڈنس آتی ہے، جب تک وہ سرخی رہتی ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہے۔ سرخی کے فوراً بعد سفیدی آ جاتی ہے، سفیدی کے بعد آتی ہے کالک۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب تک کالک نہیں آتی مغرب کا وقت ہے، جب تک آسمان پورا بلیک نہیں ہو جاتا تب تک مغرب کا وقت ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جب لال جو سرخ رنگ ہے وہ غائب ہوتا ہے اور سفید رنگ جب آتا ہے تو اس وقت مغرب کا وقت ختم۔ وہ جو سرخ رنگ ہے وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے فوراً بعد سفید رنگ آسمان پہ آ جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ رنگوں کے حساب سے اور سورج کے حساب سے اور سائے کے حساب سے آپ نماز کے ٹائمنگز طے کر رہے ہیں۔ کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی آپ کو قرآن کی آیت سے گھنٹوں کے حساب سے یا منٹ کے حساب سے لطیف صاحب ٹائم ٹیبل طے نہیں ہو سکتا۔ آئندہ دھیان رکھیے گا کہ مغرب سے عشاء میں اتنے گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے یا زور سے عصر میں اتنے گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ دلیل جو ہوتی ہے، یہ بات جو ہوتی ہے بالکل بھی درست نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کا یا اتنے منٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، کہیں پہ لکھا نہیں ہے، یہ ضرورت کے حساب سے ہے۔ اگر آپ کی جماعت 8 بجے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے تو 8 بجے رکھیں، اگر 9 بجے ہو سکتی تو 9 بجے رکھیں، اگر آپ کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی ہے تو گھنٹوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال میں اس چیز کی طرف آ رہا تھا کہ اگر اہل علم کو پاس علم ہے، اگر علم جاننے والے کے پاس علم ہے، وحی کا علم ہے، وہ لوگوں تک نہ پہنچائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گلے میں اس کے گلے میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور اگر اسی طرح کسی کے پاس علم نہیں ہے دین کا اور وہ دین کا علم آگے پھیلانا، مسائل کا علم آگے بتانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سیم وعید ہے۔ تیسری بات، ایک علم پھیلانا واجب تھا، ایک ایسا علم ہے جس کا چھپانا واجب ہے۔ اگر آپ اس کو پھیلاتے ہیں تب آپ پر اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اب اس مسئلے کو ویسے چھپانا واجب ہے لیکن مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں آپ بتا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے اگر بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی، اگر اڈلٹ لڑکا اور اڈلٹ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے بغیر ماں باپ کی اجازت سے، بغیر ماں باپ کی اجازت سے اگر وہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہے، کنڈیشن صرف اور صرف یہ ہے کہ دونوں خاندان کے لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے برابر ہوں، خاندانی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے، فیملی وائز اور فائنینشیل وائز، دونوں طرح سے، ان ٹرمز آف فائنینس اور ان ٹرمز آف یور فیملی، آپ دونوں طرح سے برابر ہیں تو آپ کا نکاح جائز، بے شک آپ کا ماں باپ آپ کو اجازت نہ دے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ہو ہی نہیں سکتا ولی کی اجازت کے بغیر، ماں باپ کی اجازت کے بغیر۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں بغیر ماں باپ کی اجازت لیے ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ کنڈیشن صرف یہ ہے کہ دونوں برابر ہونے چاہیے ہر چیز میں، دونوں فیملی وائز اور فائنینس۔ اب اس مسئلے کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر اس مسئلے کو کہا جاتا ہے کہ عوام میں عام نہیں کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیملی کا ایک بیلنس ہوتا ہے اس کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اس کو عام اگر آپ عوام میں بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ہر لڑکا اٹھ کے ہر لڑکی سے شادی کرنا شروع کر دے گا، خاص طور پر جن معاشروں میں ہم رہتے ہیں۔ بہرحال ایک علم ایسا ہو جس کا پھیلانا واجب نہیں ہے بلکہ اس کا چھپانا واجب ہے، اگر آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو آپ پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حکمت کی بات اہل حکمت کو نہ بتائے، کوئی شخص حکمت کی بات اہل حکمت کو، جو حکمت کو سمجھنے والے ہیں، ان کو نہ بتائے تو یہ ان لوگوں پر زیادتی ہے، کیونکہ وہ حکمت کو سمجھ سکتے تھے، وہ اہل حکمت ہے، آپ ان کو حکمت کی بات نہیں بتا رہے تو یہ ان پر کیا ہے؟ شاباش جواب دیں، جاگتے رہے تو یہ کیا ہے؟ ان پر زیادتی ہے۔
اور اگر آپ حکمت کی بات ایسے لوگوں کو بتائیں جن میں کوئی حکمت نہیں ہے تو یہ حکمت میں زیادتی ہے. تو یہ حکمت پر حکمت, brother what حکمت means wisdom, words of wisdom. تو اگر آپ حکمت کی بات, اگر آپ وزڈم کی بات عقل مند لوگوں کو بتائیں, وائز لوگوں کو بتائیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر حکمت کی بات, اگر آپ عقل والی بات بے عقلوں کو بتائیں تو یہ حکمت کے اوپر زیادتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث کو بیان کرو تو دھیان میں رکھو کہ کن کو بیان کر رہے ہو. اگر تو وہ سمجھ سکتے ہیں تو بیان کرو, اگر وہ نہیں سمجھ سکتے, اگر وہ ہر جگہ اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہیں, قرآن و حدیث کو پیچھے رکھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کا انکار کر دیں. اور اگر انہوں نے قرآن و حدیث کی بات کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا, اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ آپ ان کو قرآن و حدیث کی بات بتا رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے تبلیغ کر رہے ہیں, واعظ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ان کی عقل اتنی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں, اور لگتا یہ ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیں گے, تو بجائے یہ کہ وہ راہ راست پر آئیں وہ کافر ہو جائیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مخاطب کو دیکھ کر بات کرو. اگر مخاطب بات کو سمجھنے والا ہو تب تو بات کرو, اگر نہ سمجھنے والا ہو تو قرآن حدیث کی بات کرنے کی ضرورت. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایک بدعتی آدمی ہے اور ایک معاشرے کے اندر ایک کافر آدمی ہے, اور وہ ہمیشہ مناظرہ کرتا ہے, ٹاکرا کرتا ہے, ہمیشہ مسئلے لے کر آتا ہے, آپ سے بحث کرتا ہے, آپ کے ذمے نہیں ہے اس کو مسئلہ بیان کرنا, کیونکہ وہ سمجھے گا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جان کے آپ کے ساتھ ٹسل لگا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ جان کے آپ کے ساتھ اپنی وہ اڑا رہا ہے, اپنی ہر بات آپ کے ساتھ اڑا رہا ہے. آپ کے ذمے واجب نہیں ہے اسے مسئلے کا جواب دینا, آپ کے ذمے واجب نہیں ہے اس کو علم کی بات پہنچانا, کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ بدعتی ہے, اس کا بدعتی ہونا مشہور ہے, اس کا کافر ہونا مشہور ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی بات کر رہا ہے اصلاح کی خاطر نہیں کر رہا بلکہ آپ کو پسانے کی خاطر کر رہا ہے, آپ کے ذمے ہی نہیں ہے اس کو جواب دینا. اسی طرح اگر کوئی بادشاہ ہے, اسی طرح اگر کوئی کمیٹی ممبران ہے, اسی طرح اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری میں کچھ ہے, دیکھیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, اور تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں آپ ہر کوئی ذمہ دار ہے, لیکن یہاں پر ہم تھوڑے بڑے ذمہ داروں کی بات کریں, بادشاہ کی, یا وہ لوگ جو انچارج ہوتے ہیں ایک پروجیکٹ کی, ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ مفتیان ان کو جان کے ہیلے نہ بتائیں یا رخصتیں نہ بتائیں, ان کو سخت حکم بتائیں, ان کو سخت مسائل بتائیں, تاکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو, ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو رخصت پر عمل کرنے کا. جب بھی بات ذمہ داران کی آئے, جب بھی بات ایسے لوگوں کی آئے کہ وہ کسی محکمے کو سنبھال رہے ہیں, کسی پروجیکٹ کو سنبھال رہے ہیں, کسی جگہ کو سنبھال رہے ہیں, اور خاص طور پہ اس جگہ کا تعلق دین سے ہے, خاص طور پر اس جگہ کا تعلق دین سے ہے, تو مفتیان کے ذمے, علماء کے ذمے ہے کہ انہیں رخصت نہ بتائیں, ان سے یہی کہ قبلے کے رخ میں منہ کرنا ضروری ہے, 45% کی اجازت نہیں ہے, ان کو بتانے کی یہ بات ضرورت نہیں ہے, تاکہ قبلہ پہلے روز سے ہی درست رکھا جائے. یہ بات یاد رکھیے. مفتیان کے ذمے ہیں, علماء کے ذمے ہیں کہ جب ذمہ داران کو بات بتائی جائے تو وہ بات بتائی جائے جو حق والی بات ہو. وہ حق تو وہ بھی ہے, رخصت والی بات بھی حق ہے, لیکن اس وقت کوئی رخصت یا ہیلا نہ بتایا جائے, اس وقت کسی بھی طرح کی رخصت یا ہیلے کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح اذان کے مسائل ہیں, اسی طرح تلاوت کے مسائل ہیں, اسی طرح سے اور دوسری چیزوں کے مسائل ہیں, وضو کے مسائل ہیں, موضوع پہ مسح کرنے کے مسائل ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو ہم لوگ بار بار یاد دلاتے ہیں اپنے آپ کو. میں بار بار ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ تلفظ کا قائم رکھنا کتنا ضروری ہے, خاص طور پہ وہ شخص جو مائک پہ کھڑا ہوا ہے, خاص طور پہ وہ شخص جو ممبر پہ کھڑا ہوا ہے, اس کے لیے تلفظ کا ٹھیک ہونا, چاہے آپ اذان ہی کیوں نہ دے رہے ہو, چاہے آپ اذان ہی کیوں نہ دے رہے ہو, آپ کا ایک ایک لفظ جو آپ منہ سے نکال رہے ہیں وہ درست ہونا ضروری ہے. کیونکہ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہے, یا آپ مسجد میں بیٹھ کے کونے میں قرآن نہیں پڑھ رہے, اب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر اور اب آپ مائک پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں. اس وقت جب آپ اذان دے رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ انڈیویجول عبادت, اجتماعی عبادت کریں. اب آپ لوگوں کے ذمہ دار ہو گئے ہیں. جب آپ لوگوں کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تب رخصت شخصت کوئی نہیں ہوتی, تب عزیمت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, دو چیزیں ہیں, ایک رخصت ہے, ایک عزیمت ہے. رخصت ہے تب آپ کو رخصت ملے گی جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے, جب آپ کے پاس اور کوئی رعایت نہیں ہے. رخصت یہ ہے, آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ بیٹھ کے پڑھ لیں گے. آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, آپ لیٹ کے پڑھ لیں گے. آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, آپ اشارے سے. یہ رخصت ہے. عزیمت کیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں, اگر آپ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں, اگر آپ پھر تر سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز, اگر آپ کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ آپ عزیمت پہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے. میں نے خود اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, ہمارے صوفی سرور صاحب ہیں,
آپ جا کے دیکھ آئیے گا، ان کے گھٹنے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ یوں قدم لے کے چلتے ہیں. ہمیں بخاری پڑھاتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر کی نماز وہ مسجد میں جامع شفیع میں، آپ آج چلے جائیں وہاں پہ، ظہر اور عصر کی نماز وہ جامع شفیع میں پڑھاتے ہیں، اور وہ خود بھی نمازیں پڑھتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ یوں 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 کر کے چلتے ہیں. ان کے گھٹنوں میں اس قدر تکلیف ہے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے جب تک ان کو سہارا نہ دیا جائے. 80 سال سے اوپر کی ان کی عمر ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے میرے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں. یاد رکھیے گا ایک اور مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر نے کہا کہ جب آپ ایک دفعہ جھک جاتے ہیں، جھکنے کے بعد کھڑا ہونا آپ کے لیے مشکل ہے، اور صورت میں عذر آ گیا، کیونکہ جب آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ کے لیے کھڑا اٹھنا بیٹھے کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ کے گھٹنوں کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے، تب آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلی رکعت آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے. آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ جب آپ جھکتے ہیں پھر کھڑے نہیں ہو سکتے نا. نماز شروع ہونے سے پہلے تو نہیں جھکے آپ، جب آپ نماز شروع کرنے لگے تھے تب تو نہیں جھکے آپ. تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. ایک دفعہ سجدہ کر لیا، اب جھک گئے ہیں، اب ڈاکٹر نے کہا کہ اٹھنا آپ کے لیے مضر ہے، گھٹنے کا باعث آپ کے لیے مضر، تب آپ نہ اٹھے، تب آپ بیٹھ کر اپنی نماز پوری کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو تیسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو بات پھیلانے کی نہ ہو اس کو اگر پھیلایا جائے تو وہ پھر اللہ کی لعنت میں شمار ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور پوری مخلوق کی لعنت ہے. آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. آخری بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمائی ہے کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہو ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. لیکن پھر اللہ نے کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، واضح دلائل لوگوں کو بتانا شروع کر دے، اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں ان کی موت آئی، ان پر اللہ کی لعنت ہے. کفر کیا، کفر کی حالت میں ان کی موت آئی. اب یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے میرے آپ کے لیے، اور جا کر اپنے گھر میں اپنی خواتین کو یہ مسئلہ سمجھائیے. یہ لعنت کی بات ہو رہی ہے، اور زیادہ تر یہ بات ہماری عورتوں میں مشہور ہے، وہ لعنتیں بھیجتی ہیں ایک دوسرے پہ. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ جس نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں، صرف کفر کرنے پہ اس کو لعنت نہیں دے رہے، کفر کی حالت میں وہ مر بھی گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے، جو شخص مرا ہے کیا آپ اس بارے میں گارنٹی لے سکتے ہیں کہ یہ ایمان پہ مرا ہے یا کفر پہ مرا ہے؟ کوئی شخص اس کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ ایک شخص ساری عمر اسلام پہ گزارتا ہے، جب وہ مرا ہے کیا آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ اسلام پہ مرا ہے؟ ایک شخص ساری عمر کفر پہ گزارتا ہے، جب وہ مرا ہے کیا آپ اس بات کی گواہی دیں کہ وہ کفر پہ مرا ہے؟ آپ کو اس بارے میں علم ہے، آپ پر اس پہ لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ تھے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر ان پر لعنت بھیجی. کیوں؟ کیونکہ نبی کو اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا تھا کہ وہ لوگ کفر پہ مرے ہیں، اس لیے نبی نے ان پر، میرے آپ کے نزدیک کسی کافر پر لعنت کرنا جائز، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کس حالت میں مرے گا، اور اگر وہ مر بھی گیا تب بھی لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کس حالت میں مرا ہے. اب آپ نے جب کافر کی بات کر دی، جب آپ نے کافر کی بات کر دی کہ اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، تو مسلمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اس پر لعنت بھیجنا جائز ہوگا؟ ایک کافر پہ جائز نہیں ہے تو ایک مسلمان پہ لعنت بھیجنا جائز ہوگا. اور پھر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا ہے لعنت سے مراد صرف لفظ لعنت نہیں ہے، لعنت سے مراد وہ تمام الفاظ ہیں جو لعنت کے زمرے میں یوز کیے جاتے ہیں. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا، کسی کے ساتھ گالم گلوچ، کسی پر بھی لعنت بھیجنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ لفظ اتنا سخت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لعنت صرف اس پہ جو کفر کی حالت میں مرا، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کسی پر لعنت بھیجنا کسی بھی صورت میں جائز. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، میں آپ ہم میں سے ایک شخص اس میں ملوث ہے. ہمارے ٹیمپر اتنے سخت خراب ہو چکے ہیں، ہمارا ٹیمپرمنٹ اتنا لوز ہو چکا ہوا ہے کہ ایون کہ ہم جب گاڑی میں چلا رہے ہو اور کوئی ہمیں سائڈ مار کے چلا جائے تو ہم اچھی خاصی اس کی عزت کر دیتے ہیں، اچھی خاصی اس کی عزت کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ دین جو پھیلا ہے، لوگوں میں آیا ہے، یہ مسلمانوں کے اخلاق کی بنیاد پر آیا ہے. مسلمانوں کے اخلاق اس قدر خوبصورت تھے جس کی بنیاد پہ دین ہر جگہ پر رچ بس. مسلمان اپنے معاشرے سے نکلے، دوسروں کے معاشروں میں گئے، لیکن اپنے اخلاق کی بنیاد پہ وہ معاشرے بھی ان کے معاشرے بن گئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ لعنت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کسی پر
نہیں بھیج سکتے ہیں لعنت. اور یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, اس پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کسی پر لعنت بھیجتا ہے, جب انسان کسی کو گالی دیتا ہے, یا جب انسان کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, تو وہ اس پہ اوپر جاتا ہے. اگر وہ شخص وہ نہ ہو, اگر وہ شخص لعنتی نہ ہو, اگر وہ شخص کافر نہ ہو, اگر وہ شخص وہ نہ ہو جو آپ نے اس کو کہا ہے, تو وہی چیز ریورس ہو کر آپ پر لگ جاتی ہے. آپ نے کسی کو کچھ کہا لیکن وہ شخص اصل میں وہ نہیں تھا, آپ نے اس پہ لعنت بھیجی, آپ نے اس کو کافر کہا یا آپ نے اس کو جو بھی کہا, لیکن وہ شخص حقیقت میں وہ نہیں تھا, تو آپ پر وہی بد دعا جو ہے وہ ریورس ہو کر آپ کی طرف آ جاتی ہے. تو آپ یہ تو سمجھیے کہ میں دوسرے کو کوس رہا ہوں, لیکن حقیقت میں وہ آپ اپنے آپ کو ہی کوس رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ پسند نہیں کرتے کہ آپ برائیاں اونچی اونچی آواز میں کریں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ پسند نہیں کرتے کہ آپ جہر کے ساتھ بالسوء, جہر کسے کہتے ہیں؟ جہری نمازیں اور سری نمازیں پڑھتے ہیں نا. جہری نمازیں کون سی ہے؟ فجر, مغرب, عشاء, جس میں امام اونچی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء, سوء کسے کہتے ہیں؟ برائی کو. اللہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ آپ کسی کی برائی اونچی آواز میں کریں. اللہ کے واضح الفاظ ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. پھر آپ کہیں گے ہارڈ لائنر ہے, میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا. ہمارے یہاں پر اجتماعات جو ہوتے ہیں یا محفلیں جو ہوتی ہیں, وہ گیدرنگ ہوتی ہے, ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کی برائیاں کرنی ہوتی ہے. ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے. ہم نے اگر کسی کو پکڑ کے کونے میں کھڑے ہونا ہے اور دو لوگوں سے الگ جا کے ذرا بات کرنی ہوتی ہے, ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی تیسرے بندے کی برائی کرنی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکے, اپنی خطاؤں کی طرف, اپنی غلطیوں کی طرف دیکھیں, تو آپ کو دوسروں کی غلطی نظر. نبی سے زیادہ کون قابل احترام تھا؟ نبی سے زیادہ کس کی عزت تھی؟ کون معزز تھا؟ جس نے نبی پہ کوڑا بھی پھینکا, نبی نے تو آج تک اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. نبی تو اس کا حال پوچھنے گئے تھے, جب اسے کوڑا نہیں پھینکا تھا. نبی سے زیادہ تو قابل احترام نہ آپ ہے نہ میں ہوں. اور ہمیں کوئی شخص کچھ تھوڑا بہت بھی اوپر نیچے کر دے تو ہمارے غصے کی انتہا ہو جاتی ہے, اور پھر ساری عمر وہ ہمارے غصے کا نشانہ رہتا ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں وہ بات کہہ دی تھی. ہم وہ بھولنے کو تیار بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آج ہم نے جتنی بھی باتیں سیکھی, خاص طور پر ان 3 مسائل کو یاد رکھیے گا. جس علم کا پھیلانا واجب ہو, اہل علم کے نزدیک اس کو پھیلانا واجب ہے. اگر آپ کو علم کا نہیں پتا تو آپ کوئی بھی بات آگے نہیں کر سکتے. جن باتوں کا چھپانا ضروری ہوتا ہے ان باتوں کا چھپانا پھر ضروری ہے, آپ ان کو آگے پھیلا نہیں سکتے ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں ہم نے اپنی دیواروں پہ کھڑے کر کے نہیں لگا. آپ مساجد میں جاتے ہیں, آپ کو بہت ساری مساجد میں مسائل اس طرح سے پورے پوسٹرز بنا کر آپ کے سامنے لگائے ہوتے ہیں. وہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو لگتا ہے جس طرح سے ہم نماز پڑھیں وہ ٹھیک ہے, باقی سارے کفر پر ہے. تو اس طرح سے جن مسائل کا عام کرنا ضروری نہیں ہے, جو ہر کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا, ان کے لیے آپ کو مسائل عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. لعنت کے بارے میں ہم نے بات کی کہ لعنت کس قدر احتیاط والا لفظ ہے, اس میں کس قدر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, اور شعائر کے بارے میں بات کی کہ اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.